السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری رمضان مبارک ٹرانسمیشن چل رہی ہے، جو کہ ہر سال یکم رمضان سے لے کر آخر رمضان تک چلتی ہے، اور جمعہ والے دن ہماری نشست نہیں چلتی۔ تو اسی طرح آج بھی ہمارے پروگرام کے اندر جو آج مہمان تشریف لائے ہیں وہ ہے حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب۔ تو آج ہمارے سوالات کے جوابات مفتی محمد معاذ صاحب دیں گے۔ ان کے سامنے ہم اپنے سوالات پیش کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اپنے سوالات پیش کریں گے جو کہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے۔ تو آپ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر اپنا مسئلہ لکھ کر واٹس ایپ کر دیں، یا پھر فیس بک پر کمنٹس بار کے اندر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج دیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں گے اور جو جوابات ملیں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے مہمان کی جانب، حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے سر؟ خیر وفیت؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے ہمارے جو سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک مریض ہے جو کہ انہیلر استعمال کرتا ہے، اب اس کی اس کو سانس کی تکلیف ہے، تو سانس بغیر انہیلر کے وہ لینا اس کے لیے مشکل ہے، تو روزے کی حالت میں اس کو انہیلر استعمال کرنا کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر وہ انہیلر استعمال کرتا ہے تو اس کے روزے پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ بھئی احتشام امی صاحب، آپ کی یہ ترتیب اللہ قبول فرمائے۔ عوام کو شرعی مسائل کی آگاہی کی جو یہ مہم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ جو بھی افراد اس میں شامل ہیں، آپ کی ٹیم ہے، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ سوال کے جواب سے پہلے اس نشست کے حوالے سے میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ یہ نشست چونکہ شرعی مسائل کی ہے اور شریعت کے مسائل سیکھنا، ضروری مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کئی ناظرین اس مجلس کو اٹینڈ کرتے ہوں گے، دیگر مفتیان کرام کی مجالس بھی اٹینڈ کرتے ہوں گے، شاید ان میں سے کم لوگوں کو احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایک باب شریعت کے کسی مسئلے کے متعلق ایک باب سیکھ لیا، اس کو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب یہ اس میں کتنے مسائل آ جاتے ہیں ایک نشست میں، تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سامعین، ان کی تطیب قلب، ان کے دل کی خوشی کے لیے یہ عرض کیا ہے کہ اس کو اہمیت کے ساتھ آپ سنا کریں، اور یہ بھی سمجھیں کہ سوشل میڈیا ایک بڑا وسیع سمندر ہے، اس میں خیر اور شر دونوں جمع ہیں، اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ خیر کم ہے، شر زیادہ ہے۔ تو سوشل میڈیا سے دین کی باتیں لینا یہ بھی آسان کام نہیں ہے کہ صحیح بات مل جائے۔ اس وقت فتنوں کا دور ہے، اسلام کے نام پر اسلامی سکالروں کے شکل میں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، امت کو اعمال سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی تراویح پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، کبھی فطرانے پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، آگے قربانی آ رہی ہے، قربانی کے وجوب پہ اعتراضات۔ یہ اعتراض کرنے والے اسلامی سکالروں کے روپ میں آئے گئے، جو 1400 سال سے امت اعمال پہ سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب بڑی تیزی سے امت کو ان اعمال سے، مسجد کے ماحول سے دور کیا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل انہی کی بات کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ نفس کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اعمال تو نفس کے لیے مشقت والی چیز ہے، نفس اسے گھبراتا ہے۔ اب اس کے پاس دلیل بھی قرآن حدیث کی ہوگی، وہ قرآن و حدیث پڑھ کر ہی امت کو گمراہ کرے گا۔ تو اب نوجوان طبقہ اس کو پک کرتا ہے،
اور بڑی تیزی سے راغب ہوتا ہے اور اعمال سے دور، مسجد کے ماحول سے دور، حتیٰ کہ ایمان سے بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کی آخری حد یہی ہوتی ہے کہ وہ ایمان سے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو اعمال ہیں، چاہے نفلی اعمال ہیں، آج نفلی اعمال کی اتنا تردید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اللہ کی پناہ، یعنی نفلی اعمال کو ایک گناہ کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ ایک گناہ ہے، اب اس سے نفرت کرنی ہے۔ اب جو ایسے لوگوں کو سننے والے ہیں، جو سوشل میڈیا کے چیمپئن ہیں، وہ نفلی اعمال سے دور بھاگے اور ایسے بھاگے کہ ان کے فرائض بھی ختم۔ میرے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں، وہ فرض نماز بھی ان کی ختم ہو گئی، ایمان سے بھی چلے گئے۔ یاد رکھو، یہ نفلی اعمال جو امت کا ایک تعامل چل رہا ہے، یہ ایمان کے محافظ ہیں۔ جب عمل ہوگا تو ایمان محفوظ رہے گا، اور فرائض ایمان کے محافظ، واجبات فرائض کے محافظ، اور جو سنتیں ہیں وہ واجبات کی محافظ ہیں، اور جو نفلی اعمال ہیں، مستحبات ہیں، وہ سنتوں کی محافظ ہیں۔ یہ چار دیواریں چڑھی ہوئی ہیں ایمان کے ارد گرد۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے مستحب اور نفل کی اہمیت دل سے نکالتا ہے۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اگلی دیوار پہ حملہ کرے گا، سنت کی اہمیت دل سے نکالے گا۔ اس میں کامیاب ہو گیا تو اگلا وار کرے گا، واجب کی اہمیت دل سے نکالے گا۔ اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اگلا وار فرائض کی اہمیت دل سے نکالے گا، حتیٰ کہ ایمان اس کا بغیر کسی حفاظتی دیوار کے خالی خولی میدان میں پڑا ہوا وہ سونے کی وہ ڈلیا ہے، کوئی بھی چور چپکا اٹھا کر لے جائے۔ تو آپ کے جواب سے پہلے میں نے ایک زائد بات کر دی، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اب آپ کا سوال ہے انہیلر کے متعلق۔ دیکھو، انہیلر میں دوائی ہوتی ہے، جب منہ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ گلے میں آتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مریض جان بلب ہو گیا، تو اس کی طرح پریشان ہو گیا کہ اس کے لیے بچنا مشکل ہو گیا، تو بامر مجبوری انہیلر تو استعمال کر لے، لیکن اس روزے کی بعد میں قضا کرے گا۔ اگر زیادہ مجبوری نہ ہو تو پھر روزہ نہ توڑے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سال میں صدقہ فطر کتنا بن رہا ہے؟ صدقہ فطر کا جو مستقل قانون ہے شریعت کا، وہ تو اجناس ہے، اور اجناس کی قیمتیں ہر علاقے میں اور ہر زمانے میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ 2 سیر گندم جو درمیانہ قول ہے، 2 سیر گندم یا 4 سیر، 3 سیر کا قول بھی ہے، 3 سیر جو، 3 سیر کھجور، 3 سیر کشمش، ان کی قیمتیں، اور 3 سیر بھی یہ ادنا قول ہے، 4 سیر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، یہ مختلف اقوال ہیں۔ تو اس کی قیمت مارکیٹ کے لحاظ سے دیکھ لی جائے۔ ابھی جو گندم یہاں ہمارے ہاں جو چل رہی ہے چکوال کا علاقے میں، تو میں نے منڈی سے 2-4 دن پہلے کسی دوست سے رابطہ کیا، تو انہوں نے بتلایا کہ گندم کا ریٹ 4800 روپے من، یعنی 120 روپے کلو ہے۔ تو اس اعتبار سے تو گندم تقریباً احتیاطاً 250 روپیہ ایک بندے کا فطرانہ بنے گا، اور روزے کا فدیہ بھی تقریباً 250 بنے گا۔ جو کی جو قیمت انہوں نے بتلائی وہ 2200 روپے من، 4200 روپے من جو کی قیمت بتلائی۔ تو اس اعتبار سے اپنے اپنے علاقے میں اس کی قیمتیں دیکھ لی جائیں۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی طبیعت خراب تھی، اس نے روزہ کی نیت نہیں کی، لیکن بعد میں بہتری محسوس کی تو روزہ کی نیت کر لی، ایسے شخص کے روزہ کا کیا حکم ہے کہ روزے کی نیت کے متعلق ایک فارمولہ ہے کہ 3 روزے ایسے ہیں جن کی نیت کے وقت میں وسعت ہے۔ ایک رمضان کا روزہ، نظر معین کا روزہ۔ نظر معین یہ نظر اس نے کی تھی کہ فلاں دن روزہ رکھے گا، وہ دن اس کے روزے کے لیے متعین ہو گیا۔ اور تیسرا روزہ نفلی روزہ ہے، اس میں وسعت یہ ہے کہ صبح سحری کے وقت سے لے کے نصف نہار شرعی سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے، اور نصف نہار شرعی سے مراد زوال کا وقت نہیں ہے، بلکہ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کے غروب شمس تک جتنے گھنٹے اور منٹ بنتے ہیں اس کا نصف نکال لیا جائے،
تو جو اس کا نصف بنتا ہے وہ نصف نہار شرعی کہلاتا ہے، اس سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب ایک اور ناظرین کی طرف سے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے وہ اپنے غریب پوتے کو فطرانے کی رقم دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ جی فطرانہ اور اس طرح جتنے بھی واجبی صدقات ہیں، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، اسی طرح نظر کے پیسے، فدیے کے پیسے، یہ واجبی صدقات کہلاتے ہیں۔ اپنے اصول اور فروع کو دینا جائز نہیں ہے۔ اصول سے مراد اوپر والے رشتے، باپ، دادا، پردادا، دادی، پردادی، یعنی خونی رشتے جو ہیں۔ خونی جو رشتے ہیں، نانا، نانی، اوپر تک، یہ اصول کہلاتے ہیں۔ اور نیچے والے اولادیں، اولادوں کی اولادیں، ان کی اولادیں، یہ نیچے فروع کہلاتے ہیں۔ اصول اور فروع کو یہ واجبی صدقات نہیں دے سکتے۔ اسی طرح خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو نہیں دے سکتا، باقی سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ تو نواسا اور پوتا چونکہ فروع میں آتا ہے، اس لیے اس کو فطرانہ نہیں دے سکتے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب اگلا جو ناظرین کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھاپ لینا کیسے ہے؟ اب بھاپ والی ایک مشین بھی آئی ہوئی ہے، اور دوسرا طریقہ جو دیسی طریقہ ہے کہ گرم پانی کر لیا جائے، ابال لیا جائے، اس میں سے بھاپ لینا، کیونکہ وہ بھاپ بخارات کی شکل میں پانی اڑ رہا ہے، تو اس بھاپ کا کیا حکم ہوگا روزے کی حالت میں؟ دیکھو بھاپ میں بھی تو اگر پانی اندر جاتا ہے، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا کہ پانی اندر جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر پانی اندر جاتا ہے پھر تو وہ روزے کے لیے ناقص بنے گا، اگر پانی نہیں جاتا تو پھر نہیں ٹوٹے گا روزہ۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب اگلا جو ہمارا ناظرین کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کرانا کیسا ہے؟ یہ حجامہ کرانے میں حرج نہیں ہے، اس سے تو خون خارج ہوتا ہے، داخل نہیں ہوتا، کرا سکتے ہیں۔ البتہ اتنا زیادہ بھی نہ کرائے کہ جس سے ذوق پیدا ہو جائے، روزہ نبھانا مشکل ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب ناظرین کا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نسوار یا سگریٹ پینا کیسا ہے؟ اس میں روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ ظاہر ہے روزے کی حالت میں نسوار اور سگریٹ وہ گلے میں جاتی ہے تو روزہ تو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اور رمضان ایسے جو لوگ ہیں وہ رمضان المبارک کو غنیمت سمجھیں، اس نشے سے جان چھڑوانے کا اللہ نے موقع دیا ہے، ان سے تو یہی درخواست ہے کہ رمضان میں اپنی ٹریننگ مضبوط کرے، 1 مہینہ پابندی روزے کی وجہ سے کر لیں تاکہ مستقل ان نشوں سے جان چھوٹ جائے۔ اور کئی لوگ الحمدللہ ایسا کر لیتے ہیں، رمضان کی برکت سے ہمیشہ کے لیے نسوار، سگریٹ وغیرہ چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ تو ایک نیری مصیبت ہے۔ مفتی صاحب ایک اور بات اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ سگریٹ اس نے جیب میں رکھی ہوئی ہے، نسوار جیب میں رکھی ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ مسجد میں جانے سے پہلے جیب سے نکال کر وہ باہر رکھ دیتا ہے، اس متعلق شریعت ہاں کیا یہ کہتی تو اس نے اچھا کام کیا ہے، کیونکہ بدبودار چیز ہے، اور بدبودار چیز کو مسجد میں لے جانا حدیث پاک میں منع آیا ہے۔ تو وہ جیب سے بھی نکال کے رکھیے، اگر منہ میں بدبو ہے تو منہ بھی صاف کر کے جائے، حتیٰ کہ اگر منہ سے سگریٹ وغیرہ کی، نسوار کی بدبو آ رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے جماعت کی صف میں کھڑا ہونا بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ منہ اچھی طرح صاف کرے، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس کو خود کو احساس نہیں ہوتا، اور دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بیچارے بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اپنی غلطی سننا، اپنی غلطی کو قبول کر لینا، یہ تو ہمارے یہاں ماحول ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس کو سے لڑ پڑیں گے کہ تو ہوتا کون ہے۔ تو ہر ایک کو خود اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب ناظرین کے طرف سے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے روزہ توڑ دیا، اب روزہ توڑنے پر ظاہر ہے کفارہ آئے گا، تو وہ کفارے کے روزے رکھ نہیں سکتا، تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ کفارے کا روزہ ہے تو اس پر لازم ہے، اگر ابھی نہیں رکھ سکتا تو انتظار کرے گا، وصیت نامہ لکھ دے گا کہ میرے اوپر ایک کفارہ لازم ہے، انتظار کرے گا موسم کی تبدیل ہونے کا، دنوں کے چھوٹے ہونے کا، اس موقع پہ رکھ لے۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اس پر تو صورت اس کے فدیے کی کوئی بن سکے گی، لیکن حتی الامکان اس کو کفارے کا انتظار کرنا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔
مفتی صاحب اگلا جو ناظرین کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسجد امام ہے وہ فطرانے کی رقم لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، اس بارے میں دیکھو جو ائمہ کرام ہیں وہ بھی اگر نصاب کے مالک نہیں ہیں تو وہ ایسی رقم لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مقتدی حضرات اس وجہ سے فطرانہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں کہ چلو ہمارا امام ہے، اس کو ہم تنخواہ جو تھوڑی دیتے ہیں تو ساتھ فطرانہ زکوٰۃ بھی دیتے رہیں، امام بھی خوش ہے، چلو میرا گزارا چل رہا ہے، لوگ بھی خوش ہیں، تو یہ فطرانہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا۔ تنخواہ اس کی پوری دیں اور اس کو خوش رکھیں، پھر اس کی ضرورت پڑ گئی، وہ مجبور ہے، تو اس کا تو وہ اضافی تعاون ہوگا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارا امام ہے۔ اگر اس وجہ سے دیں گے تو پھر تو وہ تنخواہ کا ہی گویا حصہ بن جائے گا، اس کی معاونت کا، اس کی گویا اجرت کی صورت بنے گی، اجرت کے طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور یہی حکم ملازمین کا ہے، بہت سے لوگ اپنے ملازمین کو زکوٰۃ فطرانہ دیتے ہیں، بالکل صحیح، اور اس کی وجہ بھی تقریباً یہ ہوتی ہے کہ تنخواہیں ملازمین کی تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں، بھی ہم آپ کو چلو دیتے رہیں گے، وہ سالانہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے وہ ملازمین تنخواہ کی زیادتی کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، وہ ان کے نیچے پریس رہتے ہیں کہ جی ہمیں سالانہ اتنا کچھ وہ دے بھی دیتے ہیں، کپڑے بچوں کے دلا دیے، جوتے دلا دیے، ہوتے زکوٰۃ فنڈ سے ہیں، اور اس غریب بیچارے پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ 420 نہیں کرنی چاہیے، تو ان کی تنخواہ دل کھول کے رکھیں، کھلی تنخواہ رکھیں، پھر اگر ضرورت مند ہے ملازم کو بھی دے سکتے ہیں، اگر اس رقم کا تعلق اس کے عمل سے، کام سے نہ ہو۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا، مفتی صاحب نے آپ کے تمام سوالوں کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اختتام کی طرف۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور آپ کے سوالوں کے جوابات عطا کیے۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔